کراچی میں ایک بار پھر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، کلفٹن میں ژالہ باری، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، شارع فیصل پر نرسری کے مقام پر پانی ہی پانی، گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی، بارش کا پانی دکانوں گھروں میں داخل، ٹریفک کی روانی متاثر، نارتھ کراچی میں نالے ابل پڑے، سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، ناگن چورنگی کا ایک ٹریک مکمل زیر آب، آمد و رفت معطل، اولڈ سٹی ایریا میں بارش کے پانی میں ایمبولینس خراب ہو گئی، مریض کو پولیس کی گاڑی میں اسپتال منتقل کیا گیا، گلستان جوہر شاہراہ عائشہ زیر آب، یونیورسٹی روڈ پر بھی پانی جمع، مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق، کراچی میں بارش کے بعد شارع فیصل مختلف مقامات پر ڈوب گئی، گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی، بارش کا پانی دکانوں گھروں میں داخل، ٹریفک پولیس نے ایڈوائزری جاری کر دی، ایئرپورٹ جانے والوں کو FTC پر شاہراہ قائدین سے طارق روڈ کا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت، میئر کراچی مرتضی وہاب کا نوٹس شارع فیصل پہنچ گئے۔ کراچی کے علاقے کریم آباد انڈر پاس کے قریب موٹر سائیکل سوار گڑھے میں گر گیا، شہری کی موٹر سائیکل کو نکالنے کی کوشش، ایک گاڑی بھی گڑھے میں جا پھنسی۔ نارتھ کراچی بفر زون، ناظم آباد، فیڈرل بی ایریا، گلشن اقبال میں بادل برسے، سڑکوں پر پانی جمع، گاڑیاں برساتی پانی میں خراب، شہری دھکے لگانے پر مجبور، گل بہار میں مکان کی دیوار گر گئی، رکشہ ڈرائیور زخمی، بارش کے باعث کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، کے الیکٹرک کے مطابق احتیاط کے طور پر بجلی بند کی گئی۔ کراچی میں انتظامیہ نے رین ایمرجنسی نافذ کر دی، چاکنگ پوائنٹس کی نگرانی کے لیے عملہ تعینات، بروقت نکاسی کے لیے اضافی ڈی واٹرنگ پمپس نصب، ضروری عملے کی چھٹیاں منسوخ، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا شہر کا دورہ، مختلف مقامات کا جائزہ لیا، کہا کہیں بھی سستی یا کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تمام متعلقہ ادارے متحرک ہیں۔ MKM پیپلز پارٹی پر برس پڑی، کہا کراچی میں درمیانے درجے کی بارش نے بے اختیار بلدیاتی نظام کا کچا چٹھا کھول دیا، شہر ڈوب گیا، نام نہاد ترقیاتی کاموں کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ کراچی میں آج رات بارش کے ایک اور مضبوط سپیل کا امکان، بارش برسانے والا سسٹم کل تک موجود رہنے کی پیش گوئی، 6 اپریل سے بارش برسانے والا ایک اور سسٹم کراچی میں داخل ہونے کا امکان۔ کراچی میں بارش کی ہم نیوز پر لمحہ بہ لمحہ کوریج، رپورٹرز کی شہر کے مختلف علاقوں سے صورتحال سے متعلق رپورٹنگ۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق، 4 زخمی، PDMA کے مطابق ہرنائی، کوئٹہ، قومی شاہراہ مختلف مقامات پر بہہ گئی، 30 سے زائد اضلاع میں سیلابی صورتحال، کوئٹہ، خضدار، چمن، قیلات، یوب سمیت کئی شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، سیلاب سے کئی مکانات کو نقصان پہنچا، فصلیں متاثر، محکمہ موسمیات کی 4 اپریل تک مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان نے خطے میں جنگ بندی کے لیے ہر ممکن کوشش کی، جنگ کے باعث معاشی طور پر مشکلات کا سامنا ہے، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے آبنائے حرمت سے ہمارے 2 جہاز گزرے، حالیہ دنوں میں پاکستانی جھنڈے کے ساتھ 20 جہازوں کے گزرنے کا بندوبست کیا، وفاق نے اخراجات میں کٹوتی کر کے 129 ارب روپے دیے، ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا، معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے ساتھ زراعت اور ٹرانسپورٹ کو بچانا ہے۔ ایران جنگ پر امریکی قیادت کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا سفارتکاری امن کا واحد راستہ، پاکستان امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا، مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کسی ملک کے مفاد میں نہیں، ایران اور امریکہ کا مذاکرات کے لیے پاکستان پر اعتماد اعزاز کی بات ہے، پاکستان کے ذریعے سے ایران پر دباؤ ڈلوانے کی بات غلط ہے، پاک چین 5 نکاتی فارمولے کو خطے اور بین الاقوامی سطح پر بھی سراہا گیا، امریکی نائب صدر یا وفد کی اسلام آباد آمد کا کوئی علم نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان، کہا 1 ماہ میں امریکی فوج نے بہترین کامیابیاں حاصل کی ہیں، 2 سے 3 ہفتے میں تمام اہداف حاصل کر لیں گے،
آپریشن ایپیک فیوری کا مقصد ایران کی نیوکلیئر صلاحیت کو مکمل ختم کرنا ہے۔ جنگ سے پہلے مذاکرات ترجیح تھے، لیکن ایران نہیں مان رہا تھا۔ ایران کی نیوی، فضائیہ اور قیادت کو ختم کر دیا۔ ایرانی میزائل اور ڈرون صلاحیت کو ختم کر دیا۔ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ اور اسرائیل کے مکمل سرنڈر کرنے تک جنگ جاری رہے گی، ایران نے واضح کر دیا۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا اگر وہ جنگ کو ختم نہیں کرتے تو ایران مزید وسیع اور تباہ کن کارروائیاں کرے گا۔ ایران اپنے دفاع کے لیے پرعزم ہے، دشمن کی جارحیت کا بھرپور مقابلہ جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان افغانستان کے ساتھ مذاکرات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ پاکستانی وفد نے چین کے شہر اورمچی میں افغان حکام کے ساتھ بات چیت کی۔ وفد اب بھی وہاں موجود ہے۔ بات چیت میں حصہ لینا پاکستان کے موقف کا تسلسل ہے۔ افغان معاملے پر چین کے کردار اور کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ آپریشن غضب للحق جاری ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ ہمیں افغان سرزمین کے دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کی تحریری ضمانتیں درکار ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برنٹ کروڈ خام تیل کی قیمت $108 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $108 فی بیرل ہو گئی۔ ٹرمپ کا ایرانی حکومت پر 45,000 مظاہرین کو قتل کرنے کا الزام، کہا ایرانی حکومت امریکہ اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتی رہی۔ یہ صورتحال 47 سال سے چلی آ رہی تھی۔ امریکہ کے پچھلے صدور کی غلطیاں میں درست کر رہا ہوں۔ پہلی ٹرم میں ایران کے جنرل سلیمانی کو نہ مارا جاتا تو آج ایران بہت مضبوط ہوتا۔ ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو اسرائیل اور مشرق وسطیٰ نہ ہوتے۔ جنگ میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقئی نے کہا جنگ اور مذاکرات کے دہرائے جانے والے خطرناک سلسلے کو برداشت نہیں کریں گے۔ موجودہ تنازع صرف ایران کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے تباہ کن ہے۔ ایران امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جاری رہنے تک اپنے دفاع میں جواب دیتا رہے گا۔ ایران اپنے خلیجی پڑوسیوں کو دشمن نہیں مانتا۔ ایران اچھے ہمسایہ تعلقات برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران نے جنگ بندی کی درخواست کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا آبنائے ہرمز کھلے گی تو درخواست پر غور کیا جائے گا۔ تب تک ایران پر حملے جاری رہیں گے۔ نئی ایرانی رجیم کے سربراہ کم شدت پسند اور زیادہ سمجھدار ہیں۔ امریکہ ایران سے 2 سے 3 ہفتوں میں نکل جائے گا۔ ضرورت پڑنے پر امریکہ اچانک حملے کے لیے واپس آ سکتا ہے۔ ایران نے امریکی صدر کے جنگ بندی کی درخواست کے دعوے کی تردید کر دی۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا ٹرمپ کے بیانات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا آبنائے ہرمز امریکی صدر کے مضحکہ خیز ڈراموں سے نہیں کھلے گا۔ آبنائے ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیلی ہرمز 900 ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ۔ رائٹرز کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے اسرائیلی ڈرون کو شیراز کے مقام پر نشانہ بنایا۔ ابوظبی میں خلیفہ اکنامک زونز کے قریب ایران کا میزائل حملہ، میزائل کو فضا میں ناکارہ بنا دیا گیا، میزائل کا ملبہ گرنے سے معمولی نقصان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصری ہم منصب سے رابطہ ہوا ہے۔ مصری وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے لیے پاکستان اور چین کے 5 نکاتی اقدام کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا مستقبل میں قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ دن بھر میں ہنگامی خدمات کے نظام کو مزید مؤثر اور جامع بنانے کا فیصلہ، 30 ارب روپے کے منصوبے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایمرجنسی سروسز سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا انسانی جانوں اور املاک کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ ہنگامی رد عمل کے نظام میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنجاب میں 11,000 چلڈرن سرجریز کامیاب، نجی اسپتالوں میں 3800 سے زائد بچوں کا سرکاری خرچ پر علاج کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ہیلتھ پروجیکٹس کا جائزہ۔ مریم نواز نے کہا کامیاب سرجریز پنجاب کی کارکردگی کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔
چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے چیئرمین نیب نذیر احمد کی ملاقات، ملک سے کرپشن کے خاتمے اور اداروں میں شفافیت پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین سینٹ نے کہا نیب کی 6 کھرب روپے سے زائد کی تاریخی ریکوری قابل ستائش ہے۔ چیئرمین نیب نے کہا احتساب کا عمل مزید مضبوط بنانے اور شفافیت کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں میں مختلف حادثات کے باعث 34 افراد جاں بحق۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق چھتیں اور دیواریں گرنے کے مختلف واقعات میں 79 افراد زخمی۔ طوفانی بارشوں سے 17 مکان مکمل تباہ، 71 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا اور اکسئی میں سیلابی ریلے میں 21 مویشی بہہ گئے۔ پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکیہ سمیت 8 مسلم ممالک کی فلسطینیوں کو پھانسی دینے کی اسرائیلی قانون کی مذمت۔ مشترکہ بیان میں کہا اسرائیلی قانون امتیازی سلوک پر مبنی اور فلسطینی قیدیوں کے خلاف اطلاق انتہائی خطرناک پیش رفت ہے۔ مسلم وزرائے خارجہ کا اسرائیلی حراست میں موجود فلسطینی قیدیوں کی حالت پر بھی گہری تشویش کا اظہار۔ فرانسیسی صدر کا امریکی صدر پر نیٹو اتحاد کو کمزور کرنے کی کوششوں کا الزام۔ کہا ٹرمپ امریکہ کی نیٹو میں وابستگی پر سوال اٹھا کر خطے میں عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں۔ اب نئے ہرمز کھلوانے کے لیے کسی قسم کی فوجی کارروائی ناقابل عمل ہے۔ میکرون نے ٹرمپ کے ان کی ذاتی زندگی سے متعلق بیان کو نامناسب قرار دیا۔ امریکی صدر کی نیٹو اتحاد سے نکلنے کی دھمکی کے بعد نیٹو چیف دورہ امریکہ کے لیے تیار۔ نیٹو چیف اگلے ہفتے امریکہ کا دورہ کریں گے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق مارک روٹ امریکی صدر سے اہم ملاقات کریں گے۔ نیٹو کے مستقبل اور باہمی تعاون سے متعلق اہم امور پر بات چیت کی جائے گی۔ روس میں مشرق وسطیٰ میں امن کا خواہش مند روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا چاہتے ہیں خطے میں تنازع جلد از جلد ختم ہو جائے، امن قائم کرنے کے لیے ہر ضروری اقدام کرنے کو تیار ہیں۔ اسلام آباد میں نجی تعلیمی اداروں میں جمعے کو بھی چھٹی ہوگی۔ تدریسی عمل 4 روز ہوگا۔ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اور ریگولیٹری اتھارٹی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پیر سے جمعرات تک آن کیمپس تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کی ہدایت۔ کہا فیصلہ حکومتی کفایت شعاری اور فیول بچت اقدامات کے تحت کیا گیا۔ مشرق وسطیٰ جنگ کے باعث توانائی بحران۔ ملائیشیا میں سرکاری ملازمین کو 15 اپریل سے ورک فرام ہوم کی ہدایت۔ ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا فیصلے کا مقصد دفاتر میں بجلی کے استعمال کو کم کرنا اور توانائی کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ 5G سروسز فراہم کرنے والا پاکستان کا پہلا ایئرپورٹ بن گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر 5G سروسز کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ مسافروں کو اب جدید ڈیجیٹل سہولیات میسر ہوں گی۔